بچوں آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 1 تاریخ کے ماخذ اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں ہم قدیم بھارت اور عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ جماعت ششم میں اور ہفتم میں کر چکے ہیں۔ اس سال ہم جدید بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخوں کے ماخذ میں طبعی، تحریری اور زبانی ماخذ شامل ہیں، اور اسی طرح جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سمعی و بصری اور سمعی بصری ماخذ بھی شامل کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ جماعت ششم میں اور ہفتم میں پڑھ چکے ہیں۔ طبعی ماخذ ہم نے ششم میں اور ہفتم میں کیا پڑھے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے طبعی ماخذ جو تاریخ کے ہمارے ماخذ ہیں ان کے بارے میں جانیں گے کہ تاریخ کے ماخذوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا طبعی ماخذ، دوسرا تحریری ماخذ اور تیسرا زبانی ماخذ۔ ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بچوں جانتے ہیں۔ طبعی ماخذ کے بارے میں جانتے ہیں۔ طبعی ماخذ ایسے ماخذ ہیں جن میں مختلف اشیاء، عمارتوں، سکوں، مہروں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں طبعی ماخذ کے ایک آسان اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ایسی چیزیں جن کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ کو تصویر کے اندر دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر کچھ تصویریں ہیں۔ جیسے ایک تصویر میں سب سے پہلے ہم لال قلعے کو دیکھتے ہیں، دوسری تصویر میں پونا میں جو آغا خان پیلیس ہے اس کی تصویر ہے، یہ بھی ایک طبعی ماخذ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سکے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، یہ طبعی ماخذ ہیں۔ اسی کے علاوہ جو اجنتا اور ایلورا میں جو غار ہیں وہ بھی طبعی ماخذ میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو راجہ مہاراجاؤں کی اپنی مہریں بنی ہوتی، راج مہر جس کو کہا کرتے، اگر کوئی خطوط وغیرہ لکھنا ہے اور اس کے اوپر وہ کیا کرتے، اپنی مہر لگاتے، یہ بھی طبعی ماخذ میں شامل ہے۔ اور ساتھ ساتھ کچھ بادشاہوں کے مجسمے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم طبعی ماخذ میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ماخذ جو ہے ہمارا، دوسرا ماخذ ہے تحریری ماخذ۔ اب یہ تحریری ماخذ کیا ہوتا ہے؟ تحریری ماخذ یعنی وہ ماخذ، ایسے ماخذ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ لکھی ہوئی صورتوں میں ہوتے ہیں، اسے ہم تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے کے جو کہ تامر پات، بھوج پاتر جو ہوا کرتے تھے، ابھی آج کے زمانے میں ہم پینسل کا، پین کا استعمال کرتے ہیں، کاغذ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو زمانہ تاریخی پرانا زمانہ تھا اس کے اندر اس زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں مہیا ہوتی، جیسا بھوج پاتر ہے، چھالوں کے اوپر لکھا جاتا، پیڑوں کی جو چھالیں ہوتی اس کے اوپر لکھا جاتا، یہ جو ہے ماخذ تحریری ماخذ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کچھ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں تحریری ماخذ کے بارے میں آپ کو جاننے ملتا ہے۔ تو تحریری ماخذ میں کیا کیا آئے گا؟ سب سے پہلے تحریری ماخذ میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے رسالے، خطوط، اس کے ساتھ ساتھ کارخانوں کے ریکارڈ، غیر ملکی افراد کے اندراج، اخبارات شامل ہیں اس کے اندر، کسی بڑے رہنما کی لکھی ہوئی آپ بیتی، کتابیں، سوانح عمریاں، یہ تمام چیزیں جو ہے تحریری ماخذ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ماخذ ہے ہمارا زبانی ماخذ۔ ابھی زبانی ماخذ کیا ہوتا ہے؟ ایسی ماخذ جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں پرانے زمانے سے، جیسے بہت ساری جو ہے کہانیاں سن رہے ہیں ہم جو ہے گیت سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوک گیت جس کو ہم کہتے ہیں، پواڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ مہاراشٹر میں ہیں تو شیواجی مہاراج کے بہت سارے پواڑے جو ہے ہم جو ہے سنتے ہیں۔ اسی طرح لوک کتھا ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، پرانے زمانے کے جو انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں، میلے، جلسے اور
فلک منڈی جو ہوتی ہے، ادویہ اور جو جوشیلی گیت ہیں، یہ تمام چیزیں زبانی ماخذ میں شامل ہے. یعنی اس کو آپ تحریری روپ میں نہیں ملے گا، لکھی ہوئی صورت میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی میں جو ہے ایک کہے گئے، سنے گئے، بولے گئے. جیسا اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑے بوڑھے ہیں تو آج کے زمانے میں تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ٹی وی ہے ہمارے پاس، لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تو کیا ہوتا، رات میں سارے گھر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے اور جو بڑے بزرگ ہوتے وہ کچھ کہانیاں وغیرہ سنایا کرتے تھے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے دیکھا، یہ زبانی ماخذ میں آئیں گے. تو بچوں آج ہم نے 3 ماخذوں کے بارے میں جانا. تو بچوں آج ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں جانا. سب سے پہلے مادی ماخذ، جس کو کہ ہم جیسا بتایا میں نے کہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. دوسرا ہم نے دیکھا تحریری ماخذ جو کہ لکھی ہوئی صورتوں میں ہے. اور تیسرا ہے زبانی ماخذ، یعنی ایسے ماخذ جو کہ صرف سنائی دیے، کہانیاں، لوک گیت وغیرہ پیڑھی در پیڑھی وہ چلتے آ رہے ہیں، یہ ہے زبانی ماخذ. ان 3 چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا. اور آج جو نیا دور ہے ہمارا، جیسا جی آج ہم آن لائن کلاس روم وغیرہ جو چلا رہے ہیں، تو اس میں جو تیسرا ماخذ ہے وہ ہے جدید ٹیکنالوجی پر. جدید ٹیکنالوجی ہمارے اندر جو آئی ہے، موجود ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے، جیسا سمعی ہے، یعنی دیکھنے کی، اگر ہم کو کوئی آڈیو کلپ مل گیا، سن رہے ہم کوئی ویڈیو ہم نے دیکھ لیا پرانے زمانے کے، تو ایسے جو ہمارے پرانے لیڈران تھے جن کی تقاریر ہیں، وہ کھڑے ہو کے جو ہے کیا کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم جو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی معلومات میں اس کو شامل کریں گے. جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جو وسائل ہیں، اس میں سمعی یعنی سننے والے وسائل، بصری وسائل یعنی جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور سمعی و بصری وسائل یعنی اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب ہمارا ملک آزاد ہوا 1947 کی کلپ ہم کو مل جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم نے جھنڈا پھہرایا. یہ کلپ ہم کو مل گئی. یہ جدید ٹیکنالوجی پر جو وسائل ہیں اس کی ایک مثال ہے. اسی طرح ہم لوگ ڈانڈی یاترا کا کچھ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جدید جو وسائل ہیں اس کی مثالیں ہیں. تو بچوں آج ہم نے تاریخ کے ماخذ کے بارے میں معلومات حاصل کی. اب آگے بڑھتے ہیں. تو بچوں آج ہم نے تاریخ کے ماخذوں کے بارے میں جانا.